ایک عیسائی لڑکی مسلمان ہو گئی اور کچھ دنوں بعد قتل ہو گئی۔ یہ واردات نئی دلی کی ہے اور جنگ عظیم فیصلہ کن دور میں داخل ہو چکی تھی۔ میں اس وقت CIA میں تھا، متعلقہ تھانہ تفتیش کر رہا تھا۔ 15-16 دنوں بعد یہ کیس CIA کو دے دیا گیا۔ مقتولہ چونکہ ایئر ہیڈ کوارٹر میں کام کرتی تھی، اس لیے ایئر ہیڈ کوارٹر کی درخواست پر کیس تھانے سے CIA کو دیا گیا۔ اس میں ایئر فورس پولیس کا عمل دخل زیادہ تھا۔ یہ تفتیش CIA کے انسپیکٹر کلارک کو دی گئی اور مجھے اس کا اسسٹنٹ مقرر کیا گیا۔ اس وقت میں بھی انسپیکٹر تھا۔ ہمارے DSP نے ہمیں بلا کر ضروری ہدایات دیں اور کہا کہ ہم ایئر فورس پولیس کے ہیڈ کوارٹر یعنی ایئر ہیڈ کوارٹر میں چلے جائیں اور وہاں سے ہمیں بتایا جائے گا کہ اس کیس کی کیا اہمیت ہے اور یہ CIA کو کیوں دیا گیا ہے۔ میں یہ بتا دیتا ہوں، اس انگریز DSP نے کہا، جس تھانے کا یہ کیس ہے اس تھانے میں SHO ہندو ہے۔ چونکہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی، اس لیے ہندو مسلمانوں کے خلاف تعصب میں آ گیا ہے اور تفتیش میں گڑبڑ کر رہا ہے۔ تمہارا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، صرف یہ پیش نظر رکھو کہ ایک عورت قتل ہو گئی ہے اور ہمارا فرض ہے کہ قاتل کو پکڑنا اور اسے سزا دلوانی ہے۔ ہم دونوں انسپیکٹر جیپ میں بیٹھے اور ایئر ہیڈ کوارٹر چلے گئے۔ وہاں ایئر فورس پولیس کے کمانڈر سے ملے۔ اسے دراصل کمانڈر نہیں بلکہ پردوست مارشل کہا جاتا تھا۔ وہ بھی انگریز تھا۔ یہ تو مجھے احساس تھا کہ ایک لڑکی قتل ہو گئی اور تفتیش میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اور قاتل کو پکڑ کر پھانسی دلوانی ہے، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ انگریز قتل کے معاملے میں بڑے ہی سخت ہوا کرتے تھے۔ تفتیش میں سستی یا کوتاہی بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کا اصول تھا کہ قاتلوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس لڑکی کے قتل کو یہ انگریز افسر کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہے تھے۔ میں یہی سمجھا کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور یہ ان کے لیے کوئی اچھا واقعہ نہیں تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، ہمیں اس واردات کی تفتیش کرنی تھی اور قاتل کو پکڑنا تھا۔ ہم اس وقت ایئر فورس پولیس کے سب سے بڑے آفیسر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جس کا عہدہ ونگ کمانڈر تھا۔ یہ قتل کا ایک عام کیس ہے، اس انگریز ونگ کمانڈر نے کہا، لیکن ہم لڑکی کو کچھ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ ایک اس وجہ سے کہ لڑکی ایئر ہیڈ کوارٹر کی ایک بڑی ہی اہم اور نازک شعبے کی اسٹینوگرافر تھی۔ اس کا سارا کام اور رابطہ اس شعبے کے ڈائریکٹر کے ساتھ رہتا تھا۔ مجھے ایسا وہم تو نہیں، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا تعلق جاسوسوں کے ساتھ نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ تھانے کا SHO کوئی تسلی بخش تفتیش نہیں کر رہا۔ ہم اس کی تفتیش کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے ایک مسلمان فلائٹ لیفٹیننٹ کو پکڑ کر تھانے میں بٹھا لیا تھا۔ مقتولہ کے باپ نے بھی شکایت کی ہے کہ تفتیش ٹھیک نہیں ہو رہی۔ مقتولہ کا منگیتر بھی ہے، شک اس پر ہونا چاہیے، لیکن اس سب انسپیکٹر نے منگیتر کو شامل تفتیش کیا ہی نہیں۔ منگیتر کا نام سن کر میں چونکا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ پہلا شک منگیتر پر ہی ہونا چاہیے۔ ونگ کمانڈر نے دو اور باتیں بتائیں۔ ایک یہ کہ لڑکی کچھ زیادہ ہی خوبصورت اور پرکشش تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس منگیتر کا بڑا بھائی پولیس انسپیکٹر ہے اور ان دنوں وہ امبالہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں تھا اور تفتیش کے دوران دلی آیا تھا۔ یہ لڑکی سویلین نہیں بلکہ فوجی تھی۔ میں نے اپنی پہلی کسی کہانی میں شاید آپ کو بتایا تھا کہ جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے عورتوں کی ایک فوج بنائی تھی۔ یہ فوجیوں کی طرح وردی پہنتی تھیں اور ان کے عہدے بھی فوجیوں والے ہی تھے، لیکن ان کو کسی محاذ پر نہیں بھیجا جاتا تھا۔ یہ صرف دفتروں میں کام کیا کرتی تھیں۔ اس فورس کی عورت کو وکائی کہا جاتا تھا۔ وکائی اس فورس کے نام کا مخفف تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اس لڑکی کے قتل کو زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی۔ اس ونگ کمانڈر نے کہا تھا کہ ایک وکائی کا قتل آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ونگ کمانڈر نے ایک دو اور باتیں بھی کہیں جو وہ نہ کہتا تو بھی ضرورت نہیں تھی۔ ہمیں تفتیش کرنی تھی اور پوری دیانتداری اور جان فشانی سے کرنی تھی۔ مقتولہ چونکہ مسلمان ہو گئی تھی اور اس کے بعد قتل ہوئی تھی، اس لیے میں نے ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ محسوس کیا کہ میں صرف ایک پولیس انسپیکٹر کی حیثیت سے نہیں بلکہ جذباتی لحاظ سے بھی اس کیس میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ ہم دونوں وہاں سے اٹھے اور اس تھانے کو چلے گئے جس تھانے کے علاقے میں واردات ہوئی تھی اور اب تفتیش ہو رہی تھی۔ وہاں کا SHO سب انسپیکٹر پنڈت شنکر داس تھا۔ پنڈت کا مطلب ہے کہ وہ برہمن تھا، اور برہمن تو مسلمانوں کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے
اور اب بھی وہ مسلمانوں کے جانی دشمن ہیں۔ شنکر داس سے ہم نے اپنا تعارف کروایا اور اس کیس کی فائل مانگی۔ فائل دیکھی تو پتہ چلا کہ مقتولہ کا نام مارتھا ولیم تھا اور وہ مسلمان ہو کر روبینہ مریم بن گئی تھی۔ شنکر داس نے مقتولہ کا سروس کارڈ بھی دکھایا جس پر مقتولہ کی فوٹو بھی تھی۔ فوٹو سے پتہ چلتا تھا کہ وہ صرف خوبصورت نہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ ہم نے فائل میں لکھی ہوئی کارگزاری اور روزنامچے پڑھنے شروع کر دیے۔ یہ اردو میں لکھے ہوئے تھے، اس لیے میں پڑھ پڑھ کر انسپیکٹر کلارک کو سناتا جا رہا تھا۔ انسپیکٹر کلارک اردو پڑھ نہیں سکتا تھا۔ پڑھنے کے دوران ہم شنکر داس سے کچھ باتیں پوچھتے بھی جاتے تھے۔ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ ہماری بات کا وہ جو بھی جواب دیتا ہے وہ تسلی بخش جواب نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعض جواب اناڑیوں جیسے تھے۔ مثلا میں نے پوچھا کہ اس نے مقتولہ کے منگیتر کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا؟ وہ تو مقتولہ کے باپ کے ساتھ رپورٹ لکھوانے آیا تھا، شنکر داس نے جواب دیا۔ فضول بات مت بولو، انسپیکٹر کلارک نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ جو رپورٹ لکھوانے آتا وہ قاتل بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہم تم کو ایسا بہت کیس سنا سکتا ہے کہ FIR لکھوانے والا بعد میں خود قاتل نکلا۔ ہمیں جلد ہی پتہ چل گیا کہ پنڈت شنکر داس دانستہ اناڑی بنا ہوا ہے اور اس نے تفتیش میں خاصی گڑبڑ کی ہے۔ ہمارے کہنے پر اس نے واردات کی تفصیلات سنائیں۔ 15-16 روز پہلے سوموار کی صبح گھوڑوں کی ریس کے کلب سے تھانے فون آیا کہ ریس کورس میں ایک بوری میں بند لاش ملی ہے۔ شنکر داس سٹاف کے کچھ آدمی ساتھ لے کر وہاں گیا۔ بوری بند لاش ریس کورس کے میدان میں پڑی ہوئی تھی۔ گھوڑا دوڑ کے اس میدان میں ایک طرف تو کلب کے دفتر کی بلڈنگ تھی اور تماشائیوں کے بیٹھنے کے لیے انتظامات تھے، اور اس کے مقابل میدان کے چاروں طرف موٹی لکڑی کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ لاش اس طرف پھینکی گئی تھی، اس طرف ویرانہ تھا، یعنی ادھر کوئی بلڈنگ یا کوئی چھوٹا موٹا مکان بھی نہیں تھا۔ لکڑی کے جنگلے سے باہر زمین کا نام و نشان نہ تھا۔ کچی دھول والی زمین تھی اور ایک دوسرے سے دور دور درخت کھڑے تھے۔ لاش جنگلے کے اندر پھینکی گئی تھی۔ زمین ایسی تھی کہ اس پر کھرے بڑے صاف نظر آتے، لیکن تماشائیوں نے سارے کھرے مٹا ڈالے تھے۔ لاش بوری میں بند تھی۔ علل صبح کوئی ادھر سے گزرا تو دیکھا کہ 3-4 کتے ایک بوری کو پھاڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور آپس میں لڑ بھی رہے تھے۔ اس شخص نے یا اور کسی نے دیکھ لیا کہ اس بوری میں لاش معلوم ہوتی ہے۔ کتوں کو بھگا کر اور قریب جا کر دیکھا تو وہ لاش ہی معلوم ہوتی تھی۔ دیکھنے والوں نے اسے کھولا نہیں۔ ان آدمیوں نے ریس کورس کلب میں جا کر بتایا تو وہاں سے کلب کے کسی ملازم نے تھانے فون کیا۔ شنکر داس نے جا کر بوری کھلوائی تو اس میں ایک جوان سال عورت کی دوہری کی ہوئی لاش پڑی تھی۔ لاش اکڑ گئی تھی، اس لیے اسے سیدھا نہ کیا جا سکا۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ یہ تو جوان سال لڑکی تھی۔ اس نے بلاؤز پہن رکھا تھا، کمر سے نیچے برہنہ تھی۔ اس کا لمبا سکرٹ، جسے فل سکرٹ کہتے ہیں، بوری میں سے برآمد ہوا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ قتل سے پہلے اس کی آبرو ریزی کی گئی ہے۔ بوری میں سے مقتولہ کا پرس بھی برآمد ہوا۔ پرس میں سے اس کا شناختی کارڈ، جسے سروس کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی برآمد ہوا۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ مقتولہ ایئر ہیڈ کوارٹر میں ملازم تھی۔ کارڈ پر اس کے گھر کا ایڈریس نہیں تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ پرس میں سے ایک خوبرو جوان سال آدمی کا فوٹو برآمد ہوا جس کے پیچھے لکھا ہوا تھا فلائٹ لیفٹیننٹ M.A. امجد۔ تھانے کی فائل میں بھی یہ نام لکھا ہوا تھا۔ اس شخص کو شنکر داس نے شامل تفتیش کیا تھا اور 3 دن تھانے میں ہی رکھا تھا۔ انسپیکٹر کلارک نے تھانے میں شنکر داس سے پوچھا تھا کہ اس امجد کو کیوں شامل تفتیش کیا۔ مجھے اس پر شک تھا، شنکر داس نے جواب دیا۔ اسی نے مقتولہ کو مسلمان کیا ہوگا اور پھر مقتولہ واپس اپنے مذہب عیسائیت میں آنا چاہتی ہوگی اور اس امجد نے اسے قتل کروا دیا ہوگا۔ شنکر داس بڑی ہی غلط بات کہہ رہا تھا۔ ہم نے مقتولہ کا سروس کارڈ دیکھا تو اس پر اس کا نام روبینہ مریم لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سچے دل سے مسلمان ہو چکی تھی اور اس نے اپنے کارڈ میں بھی اپنا نام تبدیل کروا لیا تھا۔ یہ ہمیں ایئر ہیڈ کوارٹر میں پولیس کے ونگ کمانڈر نے بتا دیا تھا کہ فلائٹ لیفٹیننٹ امجد کو ایئر فورس پولیس نے تھانے سے رہائی دلوائی تھی۔ لاش کی تفصیلات یہ تھیں کہ مقتولہ کے سر میں دائیں کن پٹی سے گولی ماری گئی جو بائیں طرف سے نکل گئی تھی۔ یہ اشاریہ 22 پستول کی گولی تھی۔ بالوں میں خون جمع ہوا تھا اور بال جڑ گئے تھے۔ بلاؤز بھی خون سے بھرا ہوا تھا۔
جسم پر بھی خون تھا لیکن بوری کے ساتھ خون نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ مقتولہ کو کہیں اور گولی ماری گئی اور پھر اسے بوری میں بند کر کے ریس کورس کے میدان میں پھینک گئے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آبرو ریزی صاف لکھی تھی اور موت کا وقت 10:30 اور 11 بجے رات کے درمیان لکھا گیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ قتل کا باعث آبرو ریزی ہی ہو سکتا ہے۔ مقتولہ کے ساتھ یہ جرم جبری طور پر کیا گیا ہوگا اور مجرم نے قتل کر دینا مناسب سمجھا ہوگا۔ انسپیکٹر کلارک نے اس شک کا اظہار کیا کہ مقتولہ کے ساتھ جبری زیادتی نہیں ہوئی، یہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ پکڑی گئی اور پکڑنے والا اس کا منگیتر ہوگا یا کوئی دوست۔ اس نے فوری اشتعال میں آ کر اسے گولی مار دی۔ میں نے کلارک کے ساتھ اتفاق نہ کیا کیونکہ مقتولہ جس کلاس سے تعلق رکھتی تھی اور ان دنوں جو ماحول بنا ہوا تھا اس میں عورت کے معاملے میں اتنا جذباتی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ویکائیوں کی دوستیاں لگتی اور ٹوٹتی رہتی تھیں، تم نہیں اور صحیح والی دوستیاں چلتی تھیں۔ ایک لڑکی کے ایک سے زیادہ دوست بھی ہوا کرتے تھے۔ سب سے اچھا دوست وہ ہوتا تھا جو سب سے زیادہ عیش کرواتا تھا، زیادہ قیمتی تحائف دیتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ شنکر داس نے ایئر ہیڈ کوارٹر کو فون کیا کہ فلاں نامی لڑکی کی لاش فلاں جگہ سے ملی ہے اور اس کے گھر والوں کو اطلاع دی جائے۔ تھانے کی اس اطلاع پر ایئر فورس پولیس کا ایک آفیسر اور 2 سارجنٹ تھانے پہنچ گئے۔ جس شعبے میں مقتولہ کام کرتی تھی وہاں اس کے گھر کا ایڈریس تو تھا لیکن اس کے گھر فون نہیں تھا۔ کسی کو وہاں مقتولہ کے منگیتر کے دفتر کا فون نمبر معلوم تھا۔ اس نے منگیتر کو اطلاع دی اور منگیتر مقتولہ کے گھر دوڑا گیا، وہاں یہ خبر سنائی۔ اس طرح مقتولہ کا باپ، ماں اور منگیتر تھانے پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے لاش اس وقت دیکھی جب پوسٹ مارٹم کے بعد تھانے واپس گئی تھی۔ اگر مقتولہ کے ماں باپ لاش کو پوسٹ مارٹم سے پہلے دیکھ لیتے تو وہ بے ہوش ہو جاتے، کیونکہ لاش کولوں سے دوہری کی ہوئی تھی، یعنی لاش کی ٹانگیں اوپر والے دھڑ کے ساتھ ملی ہوئی تھیں اور پاؤں سر کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ لاش نیچے سے برہنہ بھی تھی۔ پوسٹ مارٹم میں ڈاکٹر نے ٹانگیں کولوں سے کاٹ کر سیدھی رکھ دی تھیں اور اوپر چادر ڈال دی تھی۔ اس طرح لگتا تھا جیسے مقتولہ کی جسمانی پوزیشن قدرتی ہو۔ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ لاش 2 ٹکڑوں میں کاٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے لاش شناخت کر لی۔ باپ نے سب انسپیکٹر شنکر داس کو بتایا کہ اس کی بیٹی کا اصل نام تو مارتھا تھا، مارتھا ولیم، لیکن 12-14 روز پہلے وہ مسلمان ہو گئی تھی اور اس نے اپنا نام روبینہ مریم رکھ لیا تھا۔ باپ نے یہ بھی بتایا کہ مارتھا گھر نہیں رہتی تھی بلکہ اس نے اپنی رہائش وکائیوں کی بارک میں رکھی ہوئی تھی۔ ہفتے کی شام گھر آتی اور اتوار کی شام چلی جاتی تھی۔ اس ہفتے کی شام بھی وہ آئی تھی اور اتوار کی شام چلی گئی تھی۔ وہ یعنی باپ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیٹی اپنے ٹھکانے پر پہنچی ہی نہیں ہوگی۔ اگلے روز یعنی سوموار کے دن، جس دن وہ تھانے میں یہ بیان دے رہا تھا، اس کی بیٹی کا منگیتر سخت گھبراہٹ کی کیفیت میں اس کے گھر آیا اور بتایا کہ مارتھا کی لاش تھانے پڑی ہے، اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اس اطلاع پر باپ تھانے پہنچ گیا۔ یہ کہانی سنتے وقت یہ خیال رکھیں کہ مقتولہ کا باپ یا کوئی بھی عیسائی اس کے متعلق کوئی بات بتاتا یا بیان کرتا تو وہ اسے مارتھا کہتا تھا، لیکن میں اسے روبینہ ہی کہوں گا۔ FIR میں بھی اس کا نام مارتھا ولیم لکھوایا گیا تھا۔ میں نے اس کا سروس کارڈ یا شناختی کارڈ دیکھا تھا جس پر اس کا نام روبینہ مریم لکھا ہوا تھا۔ اس طرح یہ اس کا سرکاری نام بن گیا تھا، اور میں چونکہ مسلمان تھا اور پہلے بھی تفتیش کے دوران جہاں بھی اس کا نام لکھنا یا بولنا پڑتا تو میں روبینہ ہی لکھتا اور بولتا رہا تھا۔ یہ تو ہوئی واردات کی وہ تفصیل جو ہمیں سب انسپیکٹر پنڈت شنکر داس نے سنائی تھی۔ میں نے اور انسپیکٹر کلارک نے تفتیش از سر نو کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ واردات کو 15-16 دن گزر چکے تھے۔ ہم نے شنکر داس سے کہا کہ مقتولہ کے باپ اور منگیتر کو کل صبح CIA ہیڈ کوارٹر میں بھیج دے۔ ہم تھانے سے نکلے تو 4 بج چکے تھے۔ انسپیکٹر کلارک نے کہا کہ اس وقت تمام وکائیاں اپنی بارک میں ہوں گی، بہتر ہے وہاں سے مقتولہ کے متعلق کچھ معلومات لے لی جائیں۔ تجویز اچھی تھی، ہم وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جیپ میں بیٹھے اور وہاں جا پہنچے۔ میں جسے بارک کہہ رہا ہوں اسے فوجی زبان میں ڈومیسٹک کیمپ کہا جاتا تھا۔ وہاں جا کر دیکھا ارد گرد دیوار تھی اور اس کے اندر ایک دوسرے سے دور دور 3 بارکیں اور ایک قطار کمروں کی تھی۔
وسیع لان، ٹینس کورٹ اور بیڈمنٹن کورٹ بھی بنے ہوئے تھے۔ گیٹ بند تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ قریب ہی ایک بنگلے میں ایک انگریز عورت رہتی ہے جس کا رینک لیفٹیننٹ کرنل ہے۔ کیمپ کے اندر جانے کے لیے اس عورت کی اجازت ضروری تھی۔ ہم اس بنگلے میں چلے گئے۔ انگریز لیفٹیننٹ کرنل نے بڑی خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کیا، اور جب ہم نے اپنا تعارف کروایا تو وہ اور زیادہ عزت و احترام سے پیش آئی۔ میں اس لڑکی کے قاتل کو پھانسی کے رسے سے لٹکتا دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیفٹیننٹ کرنل نے کہا۔ بڑی پیاری اور اپنے کام میں ماہر لڑکی تھی۔ میں مارتھا کو کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ میں نے انگریز عورت کا ذہن پڑھنے کے لیے کہا کہ سنا ہے مقتولہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے کہا۔ ہمیں کسی کے مذہب کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم انسان کو کسی اور پیمانے سے ناپا کرتے ہیں۔ میں نے اسے مارتھا اس لیے کہا ہے کہ وہ اسی نام سے جانی پہچانی جاتی تھی۔ کیا آپ ہمیں اس کے متعلق کوئی ایسی بات بتا سکتی ہیں جس سے ہمیں کچھ سراغ مل جائے؟ انسپیکٹر کلارک نے پوچھا۔ میں اس کی پرائیویٹ زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس انگریز عورت نے جواب دیا۔ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ کیمپ میں اس کی قریبی 2-3 دوستوں کو آپ کے پاس بٹھا دوں گی، انہیں جو کچھ معلوم ہوگا آپ کو بتا دیں گی۔ آپ کے ذہن میں کوئی شک تو آیا ہوگا، میں نے کہا۔ آپ نے ضرور سوچا ہوگا کہ قاتل کون ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں ایسا شک آیا تھا کہ قتل کا باعث مقتولہ کے مذہب کی تبدیلی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اس نے جواب دیا۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ مقتولہ کا منگیتر بھی تھا۔ کوئی شخص اپنی اتنی خوبصورت منگیتر سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔ اس منگیتر پر شک کیا جا سکتا ہے، اور کوئی اور انتہا پسند عیسائی بھی تو قاتل ہو سکتا ہے۔ ہم نے محسوس کر لیا کہ اس لیفٹیننٹ کرنل کے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ ہمیں وکائیوں کے کیمپ میں لے گئی اور وہاں ہمیں ایک لیفٹیننٹ عورت سے ملوایا اور ہمارا تعارف کروایا۔ ہم نے اسے کہا کہ مقتولہ کی جو قریبی اور رازدان دوستیں تھیں وہ ہمارے پاس بھیج دی جائیں۔ لیفٹیننٹ کرنل چلی گئی اور کیمپ کی لیفٹیننٹ ہمیں دفتر کے ایک کمرے میں بٹھا کر نکل گئی۔ میں اور انسپیکٹر کلارک آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے کہ تفتیش کا آئندہ پروگرام کیا ہو اور کس کس کو شامل تفتیش کیا جائے۔ ہماری بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ لیفٹیننٹ 3 لڑکیوں کو ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوئی، اور اس نے ہمیں بتایا کہ یہ مقتولہ کی بہت ہی قریبی دوست تھیں۔ ہم نے لیفٹیننٹ کو جانے کے لیے کہا اور ان تینوں کو اکٹھے ہی اپنے پاس بٹھا لیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں احمد یار خان کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک تفتیشی کہانی جب مارتھا روبینا بنی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم نے ان تینوں لڑکیوں سے ان کے نام پوچھے تو پتہ چلا کہ 2 ہندو ہیں اور ایک عیسائی ہے۔ انسپیکٹر کلارک نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ان سے بات شروع کروں۔ میں نے سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھا کہ ان کی مقتولہ کے ساتھ دوستی کس حد تک تھی۔ تینوں نے باری باری اپنا اپنا جواب دیا جو ایک ہی جیسا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان کی آپس میں گہری رازداری تھی کہ دل کی کوئی بات ایک دوسرے سے بھی چھپاتی نہیں تھی۔ پھر تو تم دینوں کو اس کے مرنے کا بہت ہی دکھ ہوگا، میں نے کہا، اور تم یقیناً یہ چاہتی ہوگی کہ اس کے قاتل کو بڑی جلدی پکڑ کر پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے۔ میری یہ بات سن کر 2 لڑکیوں کے تو آنسو نکل آئے اور تیسری نے سر جھکا لیا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ قاتل کو پکڑ کر ان کے حوالے کر دیا جائے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اسے اذیتیں دے دے کر ماریں۔ تو پھر ہمیں مقتولہ کی چھوٹی چھوٹی سی بھی بات بتائیں، میں نے کہا، کچھ چھپائیں نہیں، ورنہ ہم کسی سراغ تک نہیں پہنچ سکیں گے اور قاتل آزاد گھومتا پھرتا رہے گا۔ یہ تینوں روشن خیال لڑکیاں تھیں۔ روشن خیالی کوئی بری بات نہیں ہوتی، مجھے کہنا یہ چاہیے کہ یہ بالکل ہی آزاد لڑکیاں تھیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو لڑکیاں اس زنانہ فورس میں بھرتی ہوئیں اور وکائیاں بنی تھیں وہ خاصی بدنام ہوتی تھیں، اور ان میں شاید ہی کوئی کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہو، اور یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ یہ زنانہ فورس افسروں کی تفریح تباہ کے لیے بنائی گئی تھی۔ اگر یہ بات غلط تھی تو ان لڑکیوں نے خود ہی ایسی پرائیویٹ زندگی اختیار کر لی تھی کہ افسروں اور من پسند آدمیوں کی تفریح کا ذریعہ بنتی تھیں، جسے عام زبان میں یوں کہہ لیں
کہ عیش موج کرتی تھیں، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ان تینوں لڑکیوں نے ہمیں بہت کچھ بتایا۔ اس دوران کئی ایک سوال میں نے کیے اور کئی باتیں انسپیکٹر کلارک نے پوچھیں، اور اس طرح مقتولہ کی ایک واضح تصویر ہمارے سامنے آ گئی۔ میں مقتولہ کی وہ تصویر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ زندہ دل اور ہنس مکھ لڑکی تھی، ہنسی مذاق کو زیادہ پسند کرتی تھی اور ہنسی مذاق کا سلیقہ بھی اسے آتا تھا۔ رومان پسند بھی تھی، لیکن زیادہ دوستیاں لگانا اسے پسند نہیں تھا۔ ایک بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، ہم جب باہر نکلتی ہیں یا کوئی بھی وکائی باہر نکلتی ہے تو دل پھینک عاشق ہمیں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی پکچر لے جانا چاہتا ہے، کوئی ہوٹل میں کھانے کی دعوت دیتا ہے، اور کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، اور کوئی سچے پیار کا جھانسا دیتا ہے۔ عموماً یوں ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وکائی کسی آدمی کو پسند کر کے اس کے ساتھ چل پڑتی ہے اور کھا پی کر اور عیش و عشرت کر کے واپس آ جاتی ہے۔ ایک وکائی جانتی ہے کہ سچے دل سے ان کا کوئی دوست نہیں، یا یہ سب وقتی چکر ہیں، لیکن مارتھا اس طرح کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ چونکہ وہ خاصی خوبصورت اور پرکشش تھی، اس لیے اسے زیادہ امیدوار بھی ملتے تھے، اور وہ ہر کسی کو ہنس کر ٹال دیا کرتی تھی۔ یہاں میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ ان دنوں کوئی اتنا جذباتی نہیں ہوا کرتا تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ دوستی پکی کر لے۔ دوستیاں لگتی تھیں اور ٹوٹتی تھیں، اور یہ ایک معمول تھا، اور سب سے پیار و محبت عارضی ہوتا تھا۔ میں نے یہ بات صرف وکائیوں کے متعلق کہی ہے، کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ان دنوں معاشرے میں اتنی بے حیائی اور آزادی آ گئی تھی۔ معاشرے میں آج والی آزادی اور بے حیائی نہیں تھی۔ پھر ان لڑکیوں نے بتایا کہ مقتولہ اسٹینوگرافر تھی۔ ایئر ہیڈ کوارٹر کے اس شعبے کا ڈائریکٹر ایک انگریز اسکواڈرن لیڈر تھا۔ اس نے مقتولہ کو اپنی پی اے بھی بنا رکھا تھا۔ مقتولہ نے ان دوستوں سے یہ بات بالکل ہی نہیں چھپائی تھی کہ یہ اسکواڈرن لیڈر اسے اپنی تفریح کے لیے بھی استعمال کیا کرتا تھا۔ مقتولہ نے یہ بات شکایت کے رنگ میں نہیں بتائی تھی، بلکہ کچھ خوش تھی کہ اس کا آفیسر اس پر اتنا مہربان ہے۔ لڑکیوں نے بتایا کہ مقتولہ اتنی خوبصورت تھی کہ انگریز اپنی میموں سے نظریں پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ اسکواڈرن لیڈر مقتولہ کے ساتھ دفتر میں بھی پیار و محبت کی حرکتیں کر لیا کرتا تھا، اور کبھی اسے اپنے ساتھ اپنے گھر بھی لے جایا کرتا تھا۔ اس اسکواڈرن لیڈر کے بیوی بچے انگلینڈ میں رہتے تھے۔ ہم نے جو بات واضح طور پر پوچھی تھی وہ ان لڑکیوں نے یقینی انداز میں بتائی۔ وہ یہ تھی کہ مقتولہ ایسے چال چلن کی نہیں تھی کہ کچھ عرصہ ایک کو دوست بنائے رکھتی اور پھر اسے چھوڑ کر کسی اور کی دوستی میں الجھ جاتی۔ اس میں کچھ وقار ضرور تھا، اور وہ شاید اپنی قدر و قیمت جانتی تھی۔ وہ اکثر ان مردوں کا مذاق اڑایا کرتی تھی جو عورتوں کے پیچھے گھوم پھر کر زندگی گزار رہے تھے۔ اپنے ڈائریکٹر اسکواڈرن لیڈر کے متعلق اس نے اپنے آپ کو ایسی خوش فہمی میں مبتلا کیا ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ انگریز سچی محبت کرتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ انگریز اسکواڈرن لیڈر اپنا وقت رومانی انداز میں گزار رہا ہے، اور اگر کوئی اور لڑکی مقتولہ کی جگہ آ جائے تو وہ اس کے ساتھ بھی ایسی ہی حرکتیں اور ایسا ہی رویہ اختیار کر لے گا۔ ہم ان لڑکیوں کو مقتولہ کے منگیتر کی طرف لے آئے۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ مقتولہ کے خیالات، انداز اور اس کی سوچیں کیا تھیں، اور وہ کس قسم کے اخلاق اور چال چلن کی لڑکی تھی۔ اس کی عمر ابھی 23-24 سال ہی ہوئی تھی۔ منگیتر کی بات آئی تو لڑکیوں نے بتایا کہ دلی محبت کرنے والی بات تھی۔ قتل سے 8-9 مہینے پہلے مقتولہ کی دوستی اس جوان سال آدمی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ وہ بھی عیسائی تھا۔ میری ڈائری میں اس کا نام نہیں لکھا ہوا، اور میں نام بھول چکا ہوں، اس لیے میں اس کا فرضی نام ولسن لکھ دیتا ہوں۔ ولسن کی مقتولہ کے ساتھ دوستی کے متعلق ان لڑکیوں نے بتایا کہ تیسرے چوتھے روز شام کے وقت ولسن یہاں آیا کرتا تھا۔ وہ کسی بڑی پرائیویٹ فرم میں سیلز مینیجر یا کسی ایسے ہی رتبے کا آدمی تھا۔ اس نوکری میں اسے زیادہ تر گھومنا پھرنا پڑتا تھا، اور اس کی سواری موٹر سائیکل تھا جو اسے غالباً کمپنی نے دے رکھا تھا۔ لڑکیوں نے یہ بھی بتایا کہ بڑا اچھا موٹر سائیکل تھا۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس دور کے موٹر سائیکل آج کل کے موٹر سائیکلوں سے بالکل ہی مختلف تھے۔ آج کل موٹر سائیکل کے انجن کی طاقت سی کے پیمانے سے سمجھی جاتی ہے۔ اس دور میں موٹر سائیکل کی طاقت ہارس پاور کے حساب سے ہوتی تھی۔ مثلاً یہی موٹر سائیکل
3 ہارس پاور کا بھی ہوتا تھا، 4 کا اور 5 ہارس پاور کا بھی۔ ان کی آواز پھٹ پھٹ جیسی ہوتی تھی، اس لیے لوگ اسے موٹر سائیکل کم ہی کہتے بلکہ اسے پھٹ پھٹا کہتے تھے۔ اس دور میں عام لوگوں کے پاس کاریں نہ ہونے کے برابر تھیں، موٹر سائیکل بھی کسی بڑے ہی امیر آدمی کے پاس ہوتا تھا۔ ولسن آتا اور مقتولہ کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر ساتھ لے جاتا تھا۔ مقتولہ نے ان تینوں دوستوں کو بتایا تھا کہ یہ سچی محبت ہے اور اسے وہ کورٹ شپ سمجھیں۔ مقتولہ بہت خوش تھی کہ اسے ایسا دوست مل گیا ہے جس کی دوستی کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں بلکہ دل کے ساتھ ہے۔ تقریباً 4 مہینوں بعد مقتولہ نے بڑی خوشی سے اپنی ان دوستوں کو خوشخبری سنائی کہ ولسن کے ساتھ اس کی باقاعدہ منگنی ہو گئی ہے اور کچھ عرصے بعد شادی ہو جائے گی۔ 2-2.5 مہینے گزرے تو مقتولہ کچھ اداس سی نظر آنے لگی۔ ان دوستوں نے اس سے پوچھا تو پہلے تو وہ ٹالتی رہی، آخر ایک روز اس نے بتایا کہ اس منگیتر کو صرف اس لیے پسند کرتی تھی کہ اس کی نظر اس کے جسم پر نہیں تھی اور وہ پاک محبت کا قائل تھا، لیکن وہ محبت کو اسی مقام پر لے آیا ہے جس مقام پر عام لوگ ہمیں لانے کی کوشش کیا کرتے ہیں اور ہم پر روپیہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ مقتولہ نے منگیتر سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ایسی دوستی نہیں چاہتی اور جسموں کا ملاپ شادی کے بعد ہی ہوگا، لیکن ولسن اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ منگنی ہو جانے کا بھی مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ میاں بیوی بن گئے ہیں۔ میں مقتولہ کی یہ بات سن کر کچھ حیران ہوا کہ ایسے مادر پدر آزاد ماحول میں مقتولہ ایسے پاک کردار کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ مقتولہ کے اس کردار کی تعریف کر ڈالی، لیکن اس کی جو سہیلی عیسائی تھی اس نے کہا کہ وہ اتنے پاک کردار والی بھی نہیں تھی۔ اپنے شعبے کے ڈائریکٹر انگریز اسکواڈرن لیڈر کے ساتھ اس کے تعلقات ناجائز بھی رہے تھے۔ اس نے کبھی شکایت یا افسوس کے رنگ میں یہ بات نہیں کہی تھی کہ ایسا کرنے پر مجبور ہے، بلکہ وہ بڑی خوشی سے سناتی تھی کہ اپنے افسر کو اس نے اپنی مٹھی میں رکھا ہوا ہے۔ البتہ اپنے منگیتر کے معاملے میں وہ بڑی بااصول نکلی، بڑی سنجیدگی سے کہا کرتی تھی کہ منگنی ہوئی ہے تو باقاعدہ گرجے میں شادی کر کے ہی میاں بیوی والا کھیل کھیلیں گے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، مقتولہ نے منگیتر ولسن سے بیزاری کا اظہار شروع کر دیا۔ وہ آتا تھا تو اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر چلی جاتی تھی، لیکن اب وہ واپس آ کر پہلے کی طرح خوش نہیں ہوتی تھی۔ ان دوست لڑکیوں نے اسے کہا کہ وہ منگیتر سے خوش نہیں تو منگنی منسوخ کروا دے، لیکن وہ کہتی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ مقتولہ پر روز بروز سنجیدگی طاری ہوتی جا رہی تھی اور وہ چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ اتنی خوش طبع اور ہر وقت ہنسی مذاق کے موڈ میں رہنے والی لڑکی میں یہ تبدیلی ان دوستوں کے لیے تکلیف دہ سی ہو گئی تھی۔ منگیتر کا یہ غلط مطالبہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر ایک روز اس نے کہا کہ وہ منگنی منسوخ کروانے کی سوچ رہی ہے۔ ان دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ منگنی توڑنے کے بجائے وہ شادی جلدی کر لے تاکہ منگیتر کی بے صبری ختم ہو جائے، لیکن کوئی ایسی وجہ تھی کہ منگیتر ابھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مقتولہ اسے دھوکہ سمجھتی تھی اور کہتی تھی کہ ولسن اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا بلکہ ناجائز تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ ایک رات وہ ولسن کے ساتھ جا کر واپس آئی تو بستر پر گر پڑی اور بہت روئی۔ ان تینوں لڑکیوں میں سے ایک وہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گئی اور مقتولہ سے پوچھا کہ آج کیا نئی واردات ہو گئی۔ مقتولہ نے بتایا کہ ولسن کے ساتھ اس کی اچھی خاصی تلخ کلامی ہو گئی ہے، جسے وہ لڑائی جھگڑا کہتی تھی۔ اس دوست نے اسے یہی مشورہ دیا کہ منگیتر کی فرمائش پوری کرے یا پھر منگنی توڑ دے۔ مقتولہ دراصل یہ صدمہ لیے بیٹھی تھی کہ اس نے پہلی بار دلی یا روحانی محبت کا ذائقہ چکھا تھا اور اسے کچھ اور ہی لذت اور سکون ملا تھا۔ ولسن اس روحانی سکون کو تباہ کر رہا تھا۔ مقتولہ نے یہاں تک کہا کہ ولسن اگر شادی کی خواہش کے بجائے ناجائز دوستی کی خواہش کرتا تو وہ شاید اسے قبول کر لیتی، لیکن وہ اتنی پاک اور پیاری محبت کا خون کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ کیوں ملک؟ انسپیکٹر کلارک نے مجھ سے کہا۔ میرا تو خیال ہے کہ مقتولہ نارمل ذہنی حالت والی لڑکی ہی نہیں تھی، یا وہ اپنی ان دوستوں کو غلط باتیں بتاتی رہی۔ تینوں لڑکیوں نے باری باری کہا کہ مقتولہ کوئی غلط بات نہیں بتاتی تھی۔ ان کی بے تکلفی اور رازداری ایسی تھی کہ ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھیں۔ میں نے انسپیکٹر کلارک سے اتنا کہا
کہ اس کا خیال ٹھیک معلوم ہوتا ہے، اور میں خود بھی حیران ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ جسے ہدایت دے کر راہ راست پر لانا چاہتا ہے اس کے دماغ میں ایک روشنی ڈال دیتا ہے۔ مقتولہ نیک اور بد کی تمیز رکھتی تھی۔ میں نے ان لڑکیوں سے پوچھا، کیا مقتولہ ولسن کے سوا کسی اور کو نہیں ملتی تھی؟ لڑکیوں نے بتایا کہ ایسا ہرگز نہیں تھا، وہ بڑی سوشل اور ملنسار لڑکی تھی۔ ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اپنی پرائیویٹ زندگی ولسن تک ہی محدود کر لی ہو۔ اکثر شام کو باہر چلی جاتی تھی اور کبھی رات ذرا دیر سے بھی واپس آتی تھی۔ مثلاً اس نے ایک مسلمان فلائٹ لیفٹیننٹ امجد کے ساتھ آنا جانا شروع کر دیا تھا۔